روم کی فضا ایک بار پھر سکون محسوس کر رہی تھی۔ ویسپیشین کی وفات کے بعد جب اس کا بیٹا ٹائٹس تخت پر بیٹھا تو لوگ خوش تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ شاید اب روم کو ایک انصاف پسند اور نرم دل حکمران مل گیا ہے، مگر قسمت نے ٹائٹس کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ ٹائٹس فلاویوس ویسپاسیانس کا تعلق فلیون خاندان سے تھا۔ وہ اپنے والد ویسپیشین کی وفاداری اور نظم و ضبط کے لیے مشہور تھا۔ جوانی میں ہی اس نے روم کی فوج میں شاندار خدمات انجام دی، خاص طور پر یہودی جنگ میں جہاں اس نے یروشلم کو فتح کیا۔ اس جنگ کے بعد وہ روم میں ہیرو بن کر لوٹا۔ جب اس نے بادشاہت سنبھالی تو روم میں امن اور ترقی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ اس نے کولوسیوم کی تعمیر مکمل کروائی، وہی عظیم میدان جہاں ہزاروں لوگ گلیڈیٹرز کی لڑائیاں دیکھنے جمع ہوتے تھے۔ مگر دلچسپ بات یہ تھی کہ ٹائٹس خود ان خونی کھیلوں سے نفرت کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا، ایک بادشاہ کو اپنی عوام کی زندگیوں سے کھیلنا زیب نہیں دیتا۔ اسی دوران روم پر قیامت نازل ہوئی۔ 19ویں عیسوی میں اٹلی کے علاقے پومپئی میں آتش فشاں ماؤنٹ ویزوویس اچانک پھٹ پڑا۔ زمین لرز اٹھی، آسمان سے آگ اور راکھ برسنے لگی اور پورا شہر چند گھنٹوں میں راکھ میں بدل گیا۔ ہزاروں لوگ اپنے گھروں، بازاروں اور مندروں میں دب کر مر گئے۔ ٹائٹس نے فوراً فوجی بھیج کر امداد شروع کی، مگر تباہی اتنی بڑی تھی کہ کچھ بھی نہیں بچ سکا۔ یہ سانحہ اس کی روح پر بوجھ بن گیا۔ اسی سال روم میں ایک اور تباہی ہوئی۔ ایک خطرناک وبا نے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سینکڑوں لوگ روز مر رہے تھے۔ پھر آگ بھڑک اٹھی اور شہر کے کئی حصے جل کر خاک ہو گئے۔ ٹائٹس دن رات لوگوں کے درمیان رہتا، زخمیوں کی مدد کرتا اور مرنے والوں کے لیے خود آنسو بہاتا۔ رومی مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے چہرے پر بادشاہی غرور نہیں، ایک باپ کا دکھ تھا جو اپنے بچوں کے درد سے رو رہا ہو۔ ٹائٹس کی ذاتی زندگی بھی غم سے خالی نہیں تھی۔ اس کی محبوبہ برنیس ایک مشہور یہودی شہزادی تھی جس سے وہ بے حد محبت کرتا تھا، مگر رومی سینٹ اور عوام کو یہ رشتہ پسند نہیں تھا کیونکہ وہ اسے غیر ملکی اور غیر مناسب سمجھتے تھے۔ آخر کار ٹائٹس کو مجبوراً اپنی محبوبہ سے جدائی لینی پڑی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ کبھی خوش نہیں رہا۔ آخر کار صرف 41 سال کی عمر میں 68 عیسوی میں ٹائٹس کی موت ہو گئی۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ وہ بخار اور دل کے مرض سے مرا، جبکہ کچھ کا ماننا ہے کہ اس کے بھائی ڈومیشین نے اسے زہر دیا تاکہ خود بادشاہ بن سکے۔ موت سے پہلے اس کے آخری الفاظ تھے، میں مر رہا ہوں مگر میں نے کسی کے ساتھ کبھی ظلم نہیں کیا۔ جب ٹائٹس کی موت کی خبر پھیلی، پورا روم سوگ میں ڈوب گیا۔ لوگ سڑکوں پر رو رہے تھے۔ عورتیں دیواروں سے لپٹ کر کہہ رہی تھیں، یہ بادشاہ نہیں، ایک فرشتہ تھا۔ ٹائٹس کے جانے کے بعد روم نے صرف ایک بادشاہ نہیں بلکہ ایک نرم دل انسان کھو دیا۔ ٹیوبیلائٹ کرونیکلز آپ کو لے جا رہا ہے اگلے ایپیسوڈ میں، جہاں ہم جانیں گے اس کے بعد آنے والے بادشاہ دومیشین کا انجام، ایک بادشاہ جو اپنے بھائی کی موت سے تخت تک پہنچا۔